السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیب، پہلا کلمہ پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اول کلمہ طیب، پہلا کلمہ پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اول کلمہ طیب، پہلا کلمہ پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ احادیث، فرمانے خداوندی، وما آتاکم الرسول فخذوہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اسے اختیار کرو، یعنی وہ بات کو ماننا چاہیے، وہ بات کرنا چاہیے، اس پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے ہم کو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتُوهُ۔ اور جس بات سے منع کرے اسے چھوڑ دو، اور جس بات سے منع کرے اسے چھوڑ دو، یعنی جس کام کو کرنے کے لیے منع کیے، جو کام ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں بتا رہے، جو کام کرنے کے لیے بتائے وہ کام کرنا چاہیے ہم کو، اور جو کام نہیں کرنے کے لیے بتایا گیا وہ کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، میری باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ اگر چاہے ایک ہی بات ہو، یعنی اگر چھوٹی سی بھی بات آپ کو معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ کس کی بات کو پہنچانا ہے؟ ہمارے آخری نبی، ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم۔ یہ درود شریف کہتے ہیں، یعنی یہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجنا چاہیے۔ اگر پوری یہ کلمہ، یعنی یہ پوری بھی اگر درود آپ کو یاد نہیں ہے، کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سننے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سننے پر آپ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ کیا کہیں گے ہم؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کیا کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے باتوں کو حدیث کہتے۔ یہ تمام چیز کو آپ کو یاد کرنا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی احادیث ایوری ویک ایوری کلاس میں آپ کو دو حدیث آپ کو یہاں پر یاد دلاتے، اس کو یاد کر لینا ہے آپ کو۔ یہ تو بیسک ہے جو آپ کے نالج کے لیے ہم بتا رہے ہیں، تو یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آپ جو بھی نیت کرتے، آپ کے دل میں یعنی ارادہ کرتے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو مانیں گے، اس پر امپلیمنٹ کریں گے، تو وہ امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے ہمارے رسپانسبلٹی ہے، اور امپلیمنٹ کرنے کے پیچھے ہمارا نیت بھی صحیح ہونا چاہیے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا ایز اے مسلم ہم تمام کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم یاد کریں گے حدیث کو۔ حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 1 کیا ہے؟ صبح کا اٹھنا، یعنی صبح میں کب اٹھنا ہے؟ جلدی اٹھنا ہے یا دیر سے اٹھنا ہے؟ جلدی اٹھنا ہے،
کیونکہ اگر دیر سے اٹھیں گے، صبح کے وقت پہ سو جائیں گے تو اس کا کیا انجام ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو روک دیں گے۔ رزق کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں جو بھی برکتیں ہوتے ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کا علم، آپ کا پڑھائی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بلانگنگز جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، کھانے پینے کے چیز کیوں نہ ہو، یا آپ کے مال، آپ کے رہنے کا گھر، ہر چیز اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا، تو وہ چیز کو اللہ تعالیٰ روک دیں گے۔ اگر آپ صبح میں جلدی اٹھیں گے تو بہت سارے بینیفٹس ہیں، اور اٹھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور بسم اللہ کہہ کے اٹھنا، اور سونے کے پہلے اور اسی طریقے سے سو کر اٹھنے کے بعد دعائیں پڑھنا، اور حدیثوں کو یاد کرنا، صرف یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اس پر امپلیمنٹ کرنا بھی ہمارے اوپر لازمی ہے، یعنی کمپلشن ہے۔ تو چلیے فرسٹ حدیث نمبر 1، صبح کا اٹھنا۔ نوم الصبحتی یمنع الرزق، نوم الصبحتی یمنع الرزق، نوم الصبحتی یمنع الرزق، نوم الصبحتی یمنع الرزق۔ اس کو آپ ریپیٹ کیجئے بار بار، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی اس کا میننگ کیا ہے؟ صبح کا وقت کا سونا، صبح کا وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، صبح کا وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ یہ حدیث کس نے بتائی ہے، کس کی روایت سے ہے؟ مسند احمد۔ یہ نام آپ یاد رکھیں گے تو اور بہتر ہے، یہ نام یاد نہیں رکھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ حدیث کو تو پرفیکٹلی یاد کرنا چاہیے۔ اوکے بچوں، تو چلیے پڑھیے۔ صبح کا اٹھنا، نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کا وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ اب حدیث نمبر 2 کیا ہے؟ سلام، السلام قبل الکلامی، السلام قبل الکلامی، السلام قبل الکلامی، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ یہ کس کی روایت سے ہے؟ ترمذی کے روایت سے ہے۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کر کے اس کے بعد ہم کسی سے بات کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹوں سے ہو یا بڑوں سے ہو، کسی سے بھی ہم بات کرنا شروع کرنے سے پہلے فرسٹ آف آل آپ سلام کہنا چاہیے، یعنی السلام علیکم، ایٹ لیسٹ یہ شارٹ فارم میں تو کہنا چاہیے، یا آپ اگر فل فارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ بات شروع کریں گے تو وہ بہت بہترین بات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کسی سے بھی چاہیے، آپ چھوٹوں سے بات کرو، بڑوں سے بات کرو، فرسٹ آف آل آپ سلام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ ہی پہلے سلام کریں گے تو زیادہ نیکیاں ملیں گے آپ کو۔ فرسٹ آپ سلام کیجئے، چھوٹوں سے بھی ہونے دیجئے یا بڑوں سے بھی ہونے دیجئے، اور سلام کرے تو جواب میں کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم کہیں گے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر چھوٹے سلام کے لیے بڑی جواب دیں گے تو اور زیادہ نیکیاں، کم سے کم السلام علیکم کہیں گے تو اس کا ریپلائی میں یعنی اس کا جواب میں آپ وعلیکم السلام کہیں گے، یا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم ریسپونڈ کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق بھی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرے، تو ہم سلام کر کر ہی کوئی بھی بات کرنا چاہیے۔ یہ اسلامک گریٹنگز کہلاتے ہیں۔ تو اسلامک گریٹنگز کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے کلاس میں ہم کتنے حدیث یاد کیے؟ 2 حدیث یاد کر لیے الحمدللہ۔ اس کو گھر میں بھی آپ بار بار ریپیٹ کر لیجئے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس تک آپ ہم کو اس کو پرفیکٹلی سنائیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ انشاءاللہ۔ اب ہمارا کلاس کا تیسرا سیشن ہے دعائیں۔
مسنون دعائیں یعنی جو ہم ہر روز ہمارے ڈیلی ایکٹیویٹیز میں ہمارا کھانا پینا اٹھنا سونا ہر کام جو بھی ہم کرتے ہر کام سے پہلے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فضل اور کرم سے، اللہ تعالیٰ ہی کے مہربانی سے، بیکاز آف دا آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی، ہم ان کے ہی وجہ سے یہ تمام کام آسانی سے کر سک رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا یہ بھی ہمارے اوپر لازمی ہے، یعنی کمپلسری ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے، خاص کر کے ایک اچھے مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ فرض بنتا ہے، یعنی اس کا یہ رسپانسبلٹی ہوتا ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے دعا کرے۔ تو آج ہم ایک دعا سیکھیں گے، وہ دعا کیا ہے؟ ہر کام کی ابتدائی کی دعا، یعنی جو بھی کام آپ کرتے ہر کام کرنے سے پہلے ہم کو ایک دعا پڑھنا چاہیے، یعنی بیفور سٹارٹنگ اینی ورک، جو بھی کام آپ کرتے بیفور سٹارٹنگ اینی تھنگ، جو آپ ہوم ورک کرنا شروع کرتے یا کوئی کتاب نکال کر پڑھنا شروع کرتے، کوئی کلاس اٹینڈ کرنا شروع کرتے، کہیں پر بھی جا رہے ہو آپ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، نئے کپڑے پہن رہے، ہر چیز کی تو ایک دعا ہوتی ہے، کھانے سے پہلے، کپڑے پہننے کے پہلے، کھانے کے بعد، نئی لباس پہنتے جب، یعنی نئے کپڑے پہنتے جب، ہر ایک کے الگ الگ دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ان کلاسز کے دوران ہم اس کو سیکھیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ جو دعا ہے ہر کام کے ابتدائی میں، یعنی بیفور سٹارٹنگ اینی ورک یو ہیو ٹو ریڈ دس دعا۔ کیا ہے وہ دعا؟ کوئی بتائیے؟ چلیے ہم ہی بتا دیتے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا ہم ہر کام کی ابتدائی کی دعا ہے۔ ہر کام سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اوکے؟ تو ہر کام کی ابتدائی کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتی ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، یعنی بے حد مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعریف کے ساتھ ہم، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم، یہ دعا کے ساتھ ہم ہمارے کام کو آغاز کرتے ہیں، یعنی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں، اوکے؟ یہ دعا سب کو یاد ہو جائے، الحمدللہ کئی سارے بچے تو ہم پڑھتے ہوں گے نا یہ دعا، تو پھر بھی آپ اچھے طریقے سے پرفیکٹلی یاد کر لیجئے دعا کو۔ ہر کام کی ابتدائی کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ اب چلیے ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ، یعنی مسنون دعائیں، جو بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی، یعنی کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد وغیرہ وغیرہ ایکسٹرا ایکسٹرا، اس طریقے سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں چند قرآنی دعائیں بھی ان سیشنز کے دوران ہم سیکھیں گے۔ قرآن میں جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ دعائیں کے ذریعے سے ہم ہر قسم کی بھلائی ہمیں نصیب ہوگی، یعنی ہر اچھی چیز ہم کو نصیب ہوگا۔ تو آج ہم جو دعا پڑھ رہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے بہت سارے، اس دعا کے ذریعے سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوں گے، اور آخرت کے لیے بھی یہ دعا بہت فائدہ مند دعا ہے، یعنی کامیابی۔ آپ ہر جگہ، آپ ونر بننا چاہ رہے نا، ہر جگہ آپ کلاس میں بھی ونر بننا چاہ رہے، آپ دنیا میں بھی آپ ایک بہترین ونر کے شکل میں آپ اپنی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی ہم ونر بنیں گے۔ تو اس کے لیے ہم جو دعا کرتے، کامیابی کے لیے جو دعا ہم پڑھتے، یعنی سکسیس کے لیے، دنیا میں بھی سکسیس چاہتے ہم، آخرت میں بھی سکسیس چاہتے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعائیں کیا ہے؟ ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دعا پھر سے یاد کریے آپ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، یعنی اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھی کامیابی پوچھ رہے ہم اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم کوئی بھی دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں ہم، اور جو بھی چیز مانگتے ہیں ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے، یعنی جہنم کے عذاب سے، آگ بولے تو ہم سب کو ڈر ہوتا ہے نا، تو آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم پنشمنٹ سے بھی دور رکھنے کے لیے دعا کر رہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت میں ریوارڈ پوچھ رہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ بہت بہترین دعائیں ہیں بچوں، تو اس کو بہترین طریقے سے آپ یاد کیجئے، اور نیکسٹ کلاس میں ہم آپ تمام لوگوں سے یہ دعا بھی سنیں گے۔ چلیے، تو ہم حدیث یاد کیے، 2 دعائیں بھی یاد کیے، اور ایک کلمہ بھی یاد کیے۔ اب اور ہمارے آگے کا سیشن ہے، ایک سورہ ہم ہر کلاس میں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب سورہ یاد کریں گے ہم۔ آج کون سا سورہ یاد کر رہے ہم؟ انشاءاللہ جو پہلا سورہ ہے، جو ابتدائی میں ہے، یعنی سٹارٹنگ میں ہے۔ جیسے ہی قرآن کھولتے ہیں آپ کو جو فرسٹ سورہ جو نظر آتا ہے ہم کو، وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ یعنی ابتدائی، سٹارٹنگ۔ یہ سورے کو ابتدا یا سٹارٹنگ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن کے شروعات میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب کبھی بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے شروعات میں بھی ہم کون سا سورہ پڑھتے ہیں؟ یہی سورہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سورہ الحمدللہ۔ آپ سب کو یاد ہے؟ الحمدللہ یاد ہے نا؟ تو اس کو ہم آج پختہ طریقے سے، یعنی پرفیکٹلی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم 1 سے 2-3 بار اس ایک آیت کو ریپیٹ کریں گے، اس کے بعد اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، 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 الرحمن الرحیم،
الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، 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 ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 اہدنا الصراط المستقیم، 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 صراط الذین انعمت علیہم، 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 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 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 آمین۔ چلیے یہ سورۃ الفاتحہ، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے کیا ہے۔ شروع کرتی ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ یعنی تعریف کس کے لیے ہے؟ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی تعریف کرنا چاہیے۔ ہم کو جو بھی دے رہا ہے، کون دے رہے ہیں ہم کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو تعریف یعنی پریز کس کی کرنا چاہیے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی پریز کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے۔ کیسا تعریف کرتے ہم اللہ تعالیٰ کی؟ الحمدللہ، جو بھی اچھی چیز ہم کو کھانے کے لیے ملا، یا کوئی بھی نئے کپڑے ملے ہم کو، یا کوئی بھی چیز ہم کو ملا، تو ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کہلاتی ہے۔ تو تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں اللہ کے لیے تعریف ہے؟
کیونکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے، یعنی پورے یونیورس کا، پورے کریشن کا، ہر چیز کا رب کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ ہم اول کلمہ پڑھے نا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارے معبود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہی بات پڑھے تھے نا ہم۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ دو کیا ہے؟ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو رحمان اور رحیم کا مطلب ہے وہ بڑا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز ہم کو دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہم کو ہر چیز دیتا ہے، اللہ ہم پر مہربانی کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے ہم کو، ہمارے پورے ضروریتوں کو پورا کرتا ہے، تو وہ اللہ ہی ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک ہے، یعنی آخرت کے دن کا، دنیا کا بھی مالک، آخرت کا بھی مالک، اور روز جزا کا یعنی قیامت کا دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کس کی کرتے ہیں ہم مسلمان کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ عبادت یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ عبادت یعنی ہم کس کا عبادت کرتے ہیں، کس کی پرے کرتے ہیں، کس سے دعا مانگتے ہیں؟ ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہونا ہے ہم کو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ ہم دعا بھی کرتے اللہ تعالیٰ سے، ہم نماز بھی پڑھتے اللہ ہی کے لیے، ہم عبادت بھی کرتے، اور ہم ہر قسم کے مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، یعنی ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے۔ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ ایک دعا ہے، ہم کو سیدھا راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو نیک بنا دے، ہم کو اچھے راستے پر ہم کو گائیڈ کر دے، ہم کو ہدایت دے دے، بول کے گائیڈنس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے۔ اور کس کے راستے پر چلانے کے لیے دعا مانگ رہے ہم؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمائے، یعنی جس کو تم ریوارڈ دیے، جو لوگ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیے، جن کو ریوارڈ کیے، ان کے راستے پر ہم کو بھی چلا دے، یعنی جو جنت کے راستے پر ہم کو چلا دے بول کے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے؟ ان لوگوں کا راستہ نہیں، یعنی جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، یعنی جو بھٹک گئے، جو لوگ یعنی غلط راستے پر ہے، ان کا راستے پر مت چلائیے، ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے بول کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے۔ پھر آخری میں کیا کہہ رہے؟ آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمارے دعا کو قبول فرما، ایسے ہی ہونے دیجئے بول کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ یہ ابتدائی سورت ہے جو قرآن میں بھی ہے، اور ہر نماز کے شروعات میں ہم یہی سورہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سورہ ہم تمام لوگوں کو پرفیکٹلی آ جانا چاہیے۔ تو اے بچوں آپ لوگوں یہ کوشش کیجئے کہ آڈیو کے ذریعے سے آپ بار بار پڑھیے، آپ کے والدین کے یعنی آپ کے ماں باپ کے ذریعے سے بھی آپ اس سورے کو بار بار سنیے، اور یہ آڈیو کے ذریعے سے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر نیکسٹ ویک ہم کو نیکسٹ کلاس میں آپ ہمیں یہ سورے کو تمام لوگ سنا دیجئے انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ جن کو یاد ہو گیا بہت بہترین بات ہے، اگر ترجمہ یاد نہیں بھی کر سکے تو کم سے کم اس سورے کو پرفیکٹلی یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور آج کا ہمارا اس کلاس کا فرسٹ کلاس کا آخری سیشن جو ہے وہ ایکٹیویٹی سیشن ہے، یعنی ہم ہر ویک ایک نیا ایکٹیویٹی سیکھیں گے۔ وہ کیا ہے نئی ایکٹیویٹی؟ یہ کلاس میں ہم انشاءاللہ 5 پلرز آف دا اسلام، 5 پلرز آف اسلام یعنی اسلام کے 5 ارکان کیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو ہم یاد کریں گے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں یا کتنے پلرز ہیں اسلام کے؟ 5، یعنی 5 پلرز آف اسلام ہے، 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ کیا ہے وہ 5 ارکان؟ کیا ہے وہ 5 پلرز؟ بولیے۔ نمبر 1 پہلا کیا ہے؟ شہادہ۔ پہلا شہادہ ہے، شہادت یعنی توحید، ایک اللہ کو ماننا۔
اللہ تعالیٰ ایک ہے, ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے, ہاں یا نا؟ تو ایک اللہ کی عبادت کرنا پہلا پلر ہے, اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ شہادت, توحید, شہادت کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننے کے لیے. دوسرا پلر ہے یعنی شہادہ, ایک اللہ کو مانتے ہم, توحید جس کو کہتے ہیں. دوسرا پلر یا دوسرا رکن کیا ہے ہمارا؟ صلاح. صلاح یعنی نماز, پریئر. ہماری جو نماز ہے وہ ہمارے اسلام کا دوسرا پلر ہے, دوسرا رکن ہے. ہاں, 5 ارکان میں سے دوسرا رکن کیا ہے؟ صلاح یعنی نماز. ہم اگر یعنی یہ 5 پلرز, یہ جو 5 کام جو نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں ہیں. تو ہم جو یہ 5 کام اگر کریں گے, یہ 5 چیزوں کو اسٹیبلش کریں گے تو ہم ایک پرفیکٹ مسلمان بنیں گے. پہلا کیا ہے؟ شہادت یعنی کلمہ, توحید, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہم, یعنی ایک اللہ کو ماننا, یہ توحید ہے. یہ پہلا رکن جو ہے, فرسٹ پلر آف اسلام, کلمہ, یہ یعنی جو ہمارے توحید ہے, ایک اللہ کو ماننا, شہادت ہے. دوسری پلر کیا ہے ہمارا؟ صلاح یعنی نماز. 5 وقت کا نماز پڑھنا ہمارے لیے یہ فرض ہے, یعنی کمپلسری ہے ہر مسلمان کے لیے. اب تیسرا رکن یا تھرڈ پلر آف اسلام کیا ہے؟ صوم. صوم یعنی روزہ, فاسٹنگ. رمضان کے مہینے میں جو روزہ رہتے ہیں نا ہم, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوم یا روزہ یا فاسٹنگ کہتے ہیں. اور چوتھا رکن, فورتھ پلر آف اسلام ہے زکوٰۃ یعنی چیریٹی. جو ہم 2.5% ہم جو ضرورت مند لوگوں کو ہمارے مال میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی ان لوگوں کے لیے دیتے ہیں, اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. وہ ہے 4تھ پلر, یا زکوٰۃ یعنی چیریٹی. اور ہمارے آخری پلر, 5th پلر آف اسلام, 5واں رکن جو ہے, آخری رکن, حج ہے. حج یعنی معلوم نا آپ کو, مکے میں جو کعبۃ اللہ شریف کے پاس جا کر ہم زیارت کرنا, زندگی میں ایک بار, پورے لائف ٹائم میں ایک بار حج کو جانا. جس کے پاس مال و دولت دیا ہے اللہ تعالیٰ, استطاعت دیا ہے, اس کے لیے یہ کمپلسری ہے, یعنی لازمی ہے اس کے لیے. تو یہ 5 پلرس آف دا اسلام آر: نمبر 1 شہادت, دوسرا صلاح یا نماز, تیسرا صوم یا روزہ, چوتھا ہے زکوٰۃ, 5واں ہے حج. 5 pillars of the Islam are: number 1 شہادت, توحید, number 2 صلاح, نماز, number 3 صوم, روزہ, number 4 زکوٰۃ, چیریٹی, number 5 حج. آپ اچھے طریقے سے 5 پلرس آف اسلام کو یاد کر لیجئے. الحمدللہ نیکسٹ ویک ہم اس کا سنیں گے. اور آج کا آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے یہ 5 پلرس آف دا اسلام کا ایک بہترین سے بہترین ایک آرٹ, ایک ڈرائنگ. آپ اپنی مرضی سے 5 پلرس آف اسلام کی ایک اچھا ڈیکوریٹ کرتے ہوئے کلر سے آپ ایک پروجیکٹ کی طرح یا آپ ایک ورک شیٹ یا ایک ڈرائنگ کر کے ہم کو پریزنٹ کیجئے. گروپ میں سب لوگ اپنے ہوم ورک کو ڈال دیجئے. تو انشاءاللہ یہ جو کوئی بھی بچے ہم یہ جو بھی آج کے کلاس میں پڑھائے, ان تمام چیزوں کو یاد بھی کرتے ہیں, اس کو سناتے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایکٹیویٹی یعنی ورک شیٹ ہم دیے ہیں آج آپ کے لیے 5 پلرس آف دا اسلام کی ڈرائنگ یا اس کی کوئی بھی طریقے سے آپ پکچوریلی یعنی ریپرزینٹ کرتے اس کا ڈرائنگ یا اس کا کوئی بھی ڈیزائن بنا کر کلر کر کے, یا آپ اپنے آئیڈیاز سے کوئی بھی ایسا چیز کریٹ کر کے 5 پلرس آف اسلام, 5 رکن جو اسلام کے 5 ارکان ہیں, اس کو آپ ڈرائنگ کی شکل میں یا کوئی اور طریقے سے آپ ہم کو بتا دیں گے. سب سے جو بہترین ڈرائنگ جس کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پوری چیز جو آج جو کلمہ, دعائیں اور حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ جو سورۃ الفاتحہ جو ہم پڑھائے اس کو اچھے طریقے سے جو یاد کر کے ہم کو سنائیں گے, وہ بنیں گے اسٹار آف دا ویک. انشاءاللہ ایوری ویک ہم 3 ممبرس کو سلیکٹ کریں گے اور اسٹار آف دا ویک بنیں گے. وہ دیکھیں گے, اس میں پازیٹیو کمپٹیشن رکھیے, ہر کوئی اسٹار آف دا ویک بننے کی کوشش کیجیے. لیکن جو بھی اسٹار آف دا ویک نہیں بنے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ
آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو نیکسٹ ویک آپ بن سکتے. تو اس طریقے سے پورے 10 ویکس میں اسٹار آف دا ویک کو ہم سلیکٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورا کورس کمپلیشن پر جو سب سے بہترین طریقے سے یہ پورے چیزوں کو یاد بھی کریں گے، اور اس کے بعد ہم کو سنائیں گے، اور آخری میں جو ایگزام رکھیں گے اس میں جو سب سے فرسٹ مارکس میں کوالیفائی ہوں گے، آپ تمام لوگوں کو بھی بہت ایکسائٹنگ پرائزز بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ آپ تمام کو بھی سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. اور الحمدللہ آپ تمام تو سٹارز ہی ہے. تو چلیے آپ کوشش کیجئے کہ اس کو بہترین طریقے سے یاد کرنے کے، اور ہوم ورک کیجئے، آپ کے پیرنٹس کے ہیلپ لیجئے، اور اس آڈیو کے ذریعے سے بھی آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پھر ملیں گے، اور نیکسٹ کلاس کے بعد سے آپ کو کوئز بھی ہوگا، اور کوئز میں بھی جو پارٹیسپیٹ کریں گے اور جو کوئز کے صحیح آنسرز دیں گے ان کے لیے بھی الگ سے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. کوئز میں بھی 3 ونرز کو ہم ایوری ویک سلیکٹ کریں گے. اسٹار آف دا ویک جو اچھے طریقے سے یاد کیے، اور جو ورک شیٹ یا ہوم ورک جو ہم ان کو ایکٹیویٹی جو دے رہے اس کو کمپلیٹ کریں گے، وہ بنیں گے اسٹار آف دا ویک. اور کوئز کے کویشچنس یعنی جو کلاس کو اچھے سے سن کر اور اس کے بعد ہم جو بھی سوالات کریں گے یا جو بھی کویشچنس ہم دیں گے اس میں آپ لوگوں صحیح طریقے سے آنسر کریں گے، تو اس میں بھی کوئز میں بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آپ کو پرائز میں ملے گا انشاءاللہ. تو کوئز تو نیکسٹ ویک سے ہوگا، یہ ویک ہم کوئز نہیں رکھیں گے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ کو کوئز ہوگا. آپ فی الحال کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پھر ملیں گے نئے دعائیں اور نئے سورے کے ساتھ. جب تک کے لیے دعا کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.